گو کہ شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے اوپر جو حملہ ور ہوتا ہے وہ حالت نماز میں ہی ہوتا ہے، نماز میں ہوتا کیونکہ شیطان کے لیے تو جب آپ نماز میں ہیں مطلب آپ اللہ کے سامنے براہ راست کھڑے ہو ہے، گئے، بالکل تو آپ اس ٹائم پہ اللہ سے جو بھی مانگیں گے شیطان نہیں چاہے گا کہ وہ آپ مانگیں. مانگے بے شک. تو شیطان سب سے زیادہ جو حملہ ور ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ہوتا ہے جب آپ نیت کر کے نماز کی حالت میں کھڑے ہو. تو اس ٹائم کے اوپر آپ پھر نماز کے ساتھ ساتھ پوری نماز میں نا 7 مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نماز کے دوران اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور ان 7 مقامات میں کچھ جو مخصوص چیزیں ہیں، جیسے کہ مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ڈاکٹر نے اگر آپ کی نبض چیک کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کی جسم میں 2-3 جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ نبض آپ کی دیکھی جا سکتی ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ کو سنا جا سکتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور بہت زبردست اگر ہم روحانیت کی بات کریں اس کے اوپر بڑا ہی ہمیں چیزیں بتاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں ہماری. اور ان کی جو پوری فیملی ہے میں کہوں گا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور تربیت کر رہی ہے پاکستان بننے سے پہلے تک، اور اللہ کے کلام سے جو ماشاءاللہ سے لوگوں کو فیض ملتا ہے آپ سب جانتے ہیں ان کو. تو اس پر ہم آج جو بات کریں گے جس ٹاپک کے اوپر وظائف سے، اس میں آج ہم جو پوچھیں گے غیب سے آپ کے اوپر جو رزق کی بارش ہے وہ کیسے ہوتی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کرنے سے، وظیفہ کس ٹائم پہ کرنے سے آپ کو مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی اولاد جو ہے وہ تابعدار ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں رزق سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ آج کا وظیفہ یہ ہمیں کیا بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. فلک آپ خیریت شکر سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو وظائف سے معجزات پر بھی بتائیں. فلک شیخ آفیشیل پہ بھی انہوں نے اسٹرالوجیکل ویڈیوز کی ہیں، وہاں جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑی بہت زبردست اس میں ریڈنگ اسٹرالوجی کی ہے. لیکن یہ وظائف سے ریلیٹڈ سر بتائیں جو غیب سے آپ کو پیسہ آ جاتا ہے، غیب سے مدد آ جاتی ہے. دیکھیں اس میں سب سے جو آج کل ضروری چیز ہے نا بنیادی طور کے اوپر پاکستان میں رہتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ آپ کی فائنینشلی طور کے اوپر جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ تنگ دستی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے کچھ اس طرح کے وسائل مہیا کر دے کہ آپ ایک تو معاشی طور پہ خوشحال ہوں، بے شک آپ اپنی ضروریات کو بہت اچھے طور پہ پورا کر رہے ہوں، اور آپ کے اوپر جو لائبلٹیز آتی ہیں وہ لائبلٹی چاہے بچوں کی ہوں، والدین کی ہوں، فیملی کی ہوں، آپ کی اپنی ہوں، ان لائبلٹیز کو آپ بہت اچھے طور کے اوپر فلفل کر رہے ہوں. فلفل کر جب یہ تمام تر ضروریات آپ کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر آٹومیٹکلی طور پہ گھر کا ماحول بھی خوشحال رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے، گھر میں بھی سکون ہوتا ہے، آپ خود بھی ذہنی طور پہ سکون میں ہوتے ہیں، اور آپ دوسروں کی بھی نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی کہ آپ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے شکوے شکایات میں چلے جائیں، مایوسی میں چلے جائیں، ڈپریشن میں چلے جائیں، اور آپ احساس کمتری کی طرف چلے جائیں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ غیب سے کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے تو آپ بھی اس چیز کو شکر کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جب بھی انسان شکر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتا ہے. اور شکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 5 وقت عطا کر دیے ہیں کہ اگر شکر کرنا ہے اللہ کا تو آپ نے اپنی پیشانی جو ہے اس کو 5 ٹائم زمین کے اوپر اللہ کے حضور جھکانا ہے. بے شک یہ سب سے ایک بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے سے آپ کی نعمتیں بڑھا دیں، چیزیں بہتر کر دے، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کریں. جب آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا نا مس کانسیپٹ بڑا ڈفرینٹ ہے. تھوڑا سا مس کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ گھر میں موجود ہیں اور میں آپ کے گھر جو ہے وہ مہمان بن کے آتا ہوں. اب میں آپ کے گھر مہمان بن کے آیا ہوں اور میں آپ سے ساری باتیں کر جوں، لیکن جو چیز مجھے چاہیے میں وہ مانگے بغیر آپ کے گھر سے باہر نکل آؤں. اور جب میں گھر سے باہر نکل آؤں اور آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ دروازہ بند کر کے مجھے خداحافظ کر چکے اور میں گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو کے آپ سے مانگنا شروع کر دوں، تو یہ تو ایک فطرت کے اکارڈنگ چیز نہیں ہوگی بالکل کہ مجھے یہ چیز تب مانگنی چاہیے جب آپ میرے لیے اویلیبل تھے، آپ میری بات کو سن رہے تھے اور بڑی پوری توجہ سے سن رہے تھے. اگر میں آپ سے اس ٹائم پہ کچھ بھی مانگ رہا ہوتا تو اگر آپ فوراً نہ دیتے لیکن آپ مجھ سے کوئی عہد کر لیتے، آپ مجھے کوئی ہمت حوصلہ دے دیتے، یا آپ مجھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہوتا تو آپ فوراً مجھے نکال کے دیتے تھے. بالکل. تو یہ چیز تھوڑا سا نا مس کانسیپٹ میں آتی ہے کہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے اور اس سے ہم نے کچھ بھی 1-2 حرف ادھر ادھر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. حالانکہ قطعی طور کے پر ایسا نہیں ہے. اگر آپ بڑے بڑے جو جید علماء ہیں، اور پاکستان کے علماء سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اگر ہم جو عربک علماء ہیں جو صحیح طور کے پر تحقیقات ہو رہی ہیں پوری دنیا میں دین اسلام کے اوپر، یا پاکستان میں بھی چند ایک بہت اچھے عالم دین ہیں، اگر آپ ان کو بھی سنتے ہیں ایک نیوٹرل مائنڈڈ کے ساتھ،
تو وہ بھی آپ کو یہی تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ٹائم کے اوپر مانگیں جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہوئے. نماز میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس ٹائم کے اوپر مانگیں جب اللہ پوری طرح سے آپ کی طرف متوجہ ہے, اللہ آپ کی بات کو سن رہا ہے. کیونکہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم ایک طرح سے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, سامنے کھڑے, اور نیت بھی ہماری یہی ہوتی ہے اور ہمارا تصور بھی یہی ہوتا ہے. بالکل. اس میں کئی دفعہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کس طرح آنا چاہیے. تو نماز میں خشوع و خضوع کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ حالت نماز میں ہیں تو آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس ٹائم اللہ کے سامنے اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بے شک. تو جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ چیز آپ کے ذہن سے ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کی سوچ کہیں اور جائے, پھر آپ پوری طرح اپنی توجہ نماز پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گو کہ شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے اوپر جو حملہ ور ہوتا ہے وہ حالت نماز میں ہی ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کے لیے تو جب آپ نماز میں ہیں مطلب آپ اللہ کے سامنے براہ راست کھڑے ہو گئے, تو آپ اس ٹائم پہ اللہ سے جو بھی مانگیں گے شیطان نہیں چاہے گا کہ وہ آپ مانگیں. بے شک. تو شیطان سب سے زیادہ جو حملہ ور ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ہوتا ہے جب آپ نیت کر کے نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ نے نماز ختم کی تو شیطان کا وہ حملہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ اللہ کی راہ سے ختم ہو کے آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. تو ایک تو وہ وہم وسوسے تو آتے ہیں, لیکن جب آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو اس ٹائم کے اوپر دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کی جو ہے بارگاہ میں کھڑے ہوئے, تو اس ٹائم کے اوپر آپ پھر نماز کے ساتھ ساتھ پوری نماز میں 7 مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نماز کے دوران اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اور ان 7 مقامات میں کچھ جو مخصوص چیزیں ہیں, جیسے کہ مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں نا, جیسے کہ ڈاکٹر نے اگر آپ کی نبض چیک کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کی جسم میں 2-3 جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ نبض آپ کی دیکھی جا سکتی ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ کو سنا جا سکتا ہے. اسی طرح نماز میں بھی کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر اگر آپ مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی جو ذات ہے جو کہ رحیم ہے کریم ہے, کہ اللہ کی یہ ذات یہ گوارا نہیں کرتی کہ یہ شخص میری عبادت میں کھڑا ہوا ہے. اور اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو, اور رکوع کرنے حالت رکوع میں جو صدقہ دے رہے ہیں یا حالت رکوع میں جو خیرات کر رہے ہیں, یہ حالانکہ آیت اتری تھی حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں کہ جو لوگ حالت رکوع میں خیرات کر رہے ہیں ان سے بہترین کوئی اور افراد نہیں ہے. تو اسی طور کے اوپر نماز میں بھی نا کچھ چیزیں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ اس ٹائم کے اگر آپ دعا مانگ لیتے ہیں نا تو آپ کو نماز کے بعد تو آپ چلیں دعا مانگ رہے ہیں, لیکن دوران نماز اگر آپ نے دعا مانگ لی تو اللہ تو اس ٹائم آپ کی پوری بات سن رہا ہے. تو جب آپ نماز ختم کر گئے تو اٹ مینس کہ آپ بارگاہ سے نکل آئے, تو آپ اس ٹائم کے اوپر مانگیں جب آپ جس کے در پہ کھڑے ہیں وہ آپ کی بات سن رہا ہو. تو اس میں جو سب سے بہترین مواقع ہیں, ایک تو وہ ٹائم ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں, بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے بھی آپ یہ مانگ سکتے ہیں, یعنی کہ آپ رکوع میں جانے سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں, اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ تسبیح کرنے کے بعد رکوع کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہو, چاہے وہ دنیاوی ہے, چاہے وہ دینی ہے, چاہے وہ گھر کے مسئلے ہیں, لیکن ہونی وہ شرعی طور پہ جائز ہونی چاہیے. اس کے بعد 2 دفعہ تو اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 دفعہ آپ کو رکوع میں یہ موقع مل جاتا ہے. اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 4 دفعہ یہ موقع مل گیا. اسی طرح جب آپ سجدے میں جاتے ہیں, سجدے میں آپ تسبیح کریں, اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اور تمام جو اہل بیت اطہار ہیں, عام کرام اسلام ہیں, وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہتے تھے. اب وہ ساری رات جو ہے وہ نماز تو نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے, نوافل کے ساتھ ساتھ وہ سجدے میں رہ کے دعائیں بھی مانگتے تھے, سجدے میں رہ کے تسبیحات بھی کر رہے ہوتے تھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان مبارک ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے تو آپ اپنے سجدوں کو جو ہے وہ طوالت دے دیں, آپ اپنے سجدوں کو طویل کر دیں. اور سجدوں کو طویل کریں گے تو آبویسلی جب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے نماز میں وہ آپ نے پڑھی, اس کے بعد آپ تسبیح پڑھنے کے بعد اسی حالت سجدہ میں اللہ سے دعا کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں آپ کی جو بھی حاجت ہو. تو اس طرح اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 4 جگہ کے اوپر تو یہ دعا مانگنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ ان 4 پوائنٹس میں اگر دعا مانگ لیتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ وہ چھوٹا سا کلیہ ہے جو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا. سر یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں اپنی جو مراد ہے وہ ساتھ ساتھ اللہ کے آگے نہیں. دیکھیں فلک اس میں نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا, تو جب آپ حالت رکوع میں گئے, جی آپ نے وہاں پہ 3 دفعہ تسبیح پڑھی, جی, اس کے بعد آپ وہاں پہ اسی حالت میں رہتے ہوئے بجائے کہ آپ واپس کھڑے ہوں, آپ دعا اپنی مانگ لیں. دعا مانگ کے پھر آپ واپس اللہ سے پہلے آپ دعا مانگ لیں نا اللہ سے.
آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے وہ آپ اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ اللہ جو ہے اس کو یہ محتاجی نہیں ہے کہ آپ زبان سے ادا کریں. اچھا اللہ تو آپ کے دلوں کے حال آپ ہر کی چیز شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کو آپ کی نیتوں کا پتہ ہے. پتہ ہے. اللہ آپ کے دلوں کا حال آپ سے زیادہ اچھی اور بہتر طور پہ جانتا ہے. بے شک سر تو اگر آپ اپنے دل میں بھی دعا مانگ لیتے ہیں تو اللہ تک وہ پہنچ جاتی ہے. پہنچ جاتی ہے. تو آپ حالت رکوع میں بھی مانگ سکتے ہیں، حالت سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ جو نماز کا پراپر طریقہ ہے، جو تسبیح ہے سجدے کی، وہ آپ کریں. اس کے بعد پھر آپ سجدے کو تھوڑا سا طوالت دے کے ٹھیک ہے. آپ دعا مانگ لیں اللہ سے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ دوران نماز دعا مانگنا شروع کر دیں گے تو وہ سب سے بہترین ہے. اب اس کے بعد جو ہم مزید کر سکتے ہیں اپنی رزق کو بڑھانے کے لیے، قرآن پاک میں متعدد جگہ کے پر ہمارے پاس بے شمار اس طرح کی آیات مبارکہ ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنے روز کے وظائف میں شامل کر دیں تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق دینا شروع کر دیتا ہے. اور قرآن کیونکہ ہمارے لیے جو ہے تا قیامت اور تا قیامت آنے والے ہر قوموں کے لیے جو ہے وہ ایک ہر مقصد کا جو آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس کا حل جو ہے آپ کو اس کا جو ہے تا قیامت تک آپ کو قرآن سے اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے. بے شک. آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے وہ رشتوں کے مسئلے ہیں، چاہے میاں بیوی کے مسئلے ہیں، اولاد کے مسئلے ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں، طلاقوں کے، شادی کے مسئلے ہیں، ہر چیز کا حل آپ کو قرآن میں مل رہا ہوتا ہے. بے شک سر. تو اسی طرح رزق کو بڑھانے کے لیے اور غیب سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے کہیں نہ کہیں سے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے، آپ کے لیے آسانی کر دے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے جو کہ تمام افراد اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اور وہ عمل آپ نے کرنا ہے نماز مغرب کے ٹائم کے اوپر. ٹھیک ہے. نماز مغرب کے ٹائم کرنا ہے، جیسے کہ اذان ہوئی مغرب کی، اور جب اذان یا تو ہونے کے قریب ہو یا اذان اگر ہو رہی ہے تو جس ٹائم پہ اذان ہو اس ٹائم کے اوپر آپ نے ایک دیا لے لینا. ٹھیک ہے. دیا دیا جو ہے آپ نے جب اذان ہوتی ہے تو ایک تو وہ دیا آپ جلا دیں. دیا جلانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اسی ٹائم کے اوپر جب چراغاں کر دیا پھر آپ نے اپنا رخ کر دینا ہے مغرب کی طرف. ٹھیک ہے. نماز مغرب میں دیا جلائے اور اس کے بعد اپنا رخ جو ہے وہ بھی مغرب کی سمت میں کر دیں. یعنی کہ جس طرف آپ اپنا کمپس سے دیکھ لیں گے آپ کا ویسٹ کس سائڈ پہ ہے تو آپ ویسٹ والی سائڈ پہ، مغرب والی سائڈ پہ اپنے فیس کر لیں. ٹھیک ہے. اس سائڈ کے اوپر فیس کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے جو کہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں ہے. ٹھیک ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ٹھیک ہے. یہ آیت آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 33 دانے کی. ٹھیک ہے. اور یہ 33 دانے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے رزق کی کشادگی کے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیں. ٹھیک ہو. تو یہ عمل آپ مغرب کا ٹائم کریں گے اور ایک چراغ جلائیں گے، اس کے بعد اپنا رخ جو ہے وہ کر دیں گے مغرب کی سائڈ. ٹھیک ہے. اور مغرب کی طرف ہی کرتے ہوئے آلموسٹ آپ کا وہ رخ جو ہے قبلہ رخ ہو جاتا ہے. تو یہ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کشادگی رزق کے لیے دعا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. سر تھینک یو سو مچ. بہت زبردست چیز ہے اور یہ نئی سے نئی انفارمیشن میرے لیے بھی ہے اور میرے ویورز کے لیے بھی ہے. اس سے پہلے آج تک اس پہ شاید کسی نے بات نہیں کی. اس طرح کے کئی علم آپ لوگوں سے ماشاءاللہ ہمیں جاننے کو ملتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو واقعی بڑی اس ٹائم ڈسٹربنس ہے اپنی لائف کے متعلق، اور بہت سے یوتھ ایسی ہے جو بالکل ہی خوف ہار چکی ہے، مایوسی کی طرف ہے. تو باقی ناظرین، یہ پروگرام کرنے کا مقصد وظائف سے معجزات کا یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے جو اپنی زندگیاں ہیں وہ سنور سکیں، اور یہ کریے گا ضرور، پلیز کریے گا. اچھا سر، دیے کا پوچھوں گا کہ دیا اگر بجھ جاتا ہے اس کو دوبارہ چلا لیں؟ نہیں، اس میں آپ دوبارہ جلا بھی سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ آج کل کوئی تیز ہوا ہوگی کہ دیا بجھ جائے. اگر آپ اس کو جلائیں گے تو میرے خیال سے وہ 5-10 منٹ تو جلے گا. ٹھیک ہے. تو آپ ہارڈلی 5 منٹ میں آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا. اچھا اس ٹائم پہ دیا چلتا رہے جب آپ یہ چلتا رہے نا، تاکہ آپ کے ارد گرد چراغاں رہے، روشنی رہے، اور آپ جو ہے اس ٹائم کے اوپر دعا مانگ لیں. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے سید مصور علی زنجانی صاحب کا، اس پر آپ رابطہ کریں. ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، کچھ بھی ریمیڈی کے طور پہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی پرابلم چل رہا ہے زندگی کے اندر اور نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ایک بار پوچھے گا ضرور، آپ کی زندگی کے اندر آپ کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، آل پہ کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.